رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے میسیجز پیغامات مجھے ملتے رہتے ہیں، بس وقت نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں میں کس قابل ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، میں خود آپ کی دعاؤں کو محتاج ہوں، آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، غم دکھ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج میں تقریباً 3 سال، میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے زیادہ ہو گئے ہوں، میں محترم امید خان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ طویل عرصے بعد میں آتا ہوتا تھا یہاں پر ہماری طویل مجلسیں ہوتی تھیں، ہماری گپ شپ ہوتی تھی۔ بہرحال پھر آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ میرے جو مسائل رہے ہیں مذہبی طبقے کے ساتھ، تو پھر مجھے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی، تنہائی اختیار کرنی پڑی، تو اتنا زیادہ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا ہوں۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ لوگ جو میری گفتگو سنتے رہتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا میں والد صاحب کی مسجد ہے وہاں پر بیٹھ کر درس دیتا ہوں، یا پھر اپنے گھر میں ہوتا ہوں، یا پھر جہاں پر جمعہ پڑھانا ہوتا ہے تیسری جگہ وہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی جگہ تقریباً برسوں سے میں نہیں گیا ہوں کبھی بھی۔ بہرحال پرسوں رات بدھ کی شب آپ سے میرا رابطہ ہوا، آپ نے مجھے فون کیا ہے، تو میں نے وعدہ کیا، میں نے کہا انشاءاللہ تعالی میں جمعہ کی نماز پڑھا کے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ بڑے پرانے ہمارے تعلقات ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کا فرمان ہے، بلکہ درجنوں فرامین کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، بس یہ سمجھے، وہ جلال کے الفاظ آپ نہیں سمجھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی خاطر جو لوگ آپس میں محبت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کل بروز قیامت ان کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت میدان محشر کے اندر۔ تو میری آپ کے ساتھ بڑی پرانی محبت ہے، بڑا پرانا ہمارا تعلق ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا یہ جو تعلق ہے صرف اور صرف حضور سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک کی وجہ سے، کہ میں جب بھی ان کے پاس بیٹھا ہوں تو سوائے حضور کی آل کے انہوں نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا، اور میرا ان کے ساتھ جو آنا جانا ہے اس کا سبب بھی یہی ہے کہ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ حقیقی محب اہل بیت ہیں۔ حقیقی کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے نا کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ پاک کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی محبت کا اور اپنے ایمان کا تکملہ سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقی محب اہل بیت وہی ہوتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہر رشتے کا احترام کرتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو صحابہ پاک ہیں ان کے ساتھ ہماری محبت کیا ہے کہ وہ حضور کے در اقدس کے اوپر آنے والے ہیں، حضور کے پاس آئیں، حضور کی ذات اقدس کے اوپر انہوں نے ایمان رکھا ہے، حضور کی ذات اقدس نے ان کا ایمان قبول کیا ہے، حضور کی ذات اقدس کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے جہاد کیا ہے، حضور کی ذات اقدس کے ساتھ مل کر اسلام کی نصرت کی ہے، مدد کی ہے۔ یہ ثواب ہے محبت کا ان کے ساتھ۔ اور حضور کی جو آل ہیں کون ہیں؟ وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے ذرات ہیں، حضور کے جسم کے ٹکڑے ہیں، حضور کے جسم کے انوار و تجلیات ہیں، ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ حقیقی محب اہل بیت ہوتا ہے کہ جو دونوں کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھتا ہے۔ ایک ہاتھ کے اوپر حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ، وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور دوسرے ہاتھ کے اوپر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت، وہ بھی ہمارے سر کا تاج۔ تو بس یہی ہمارا سبب ہے، جانی پہچانی شخصیت ہے۔ میں آپ کو کیا تعارف کرواؤں، الحمدللہ تعالیٰ ہمارے جو چھچ کی تاریخ ہے، تو چھچ کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، اور پرانا جو ایڈیشن میرے پاس تاریخ چھچ کا پڑا ہوا ہے اس کے اندر آپ کا ذکر بھی ہے باقاعدہ، آپ ان کے بھائی کا محترم خالد خان صاحب کا، ان کا آپ ذکر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اب نئے ایڈیشن کے متعلق میرے علم کے اندر نہیں ہے، بہرحال پرانا جو ایڈیشن ہے جس تاریخ چھچ میں جس میں ہماری مسجد کا ذکر بھی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، تو تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا یہی تعارف ہے۔ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو خانوادہ ہے ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، نسبت آپ رکھتے ہیں، بیت کی نسبت ہے، بیت نسبت ارادت ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل کے ساتھ یہ نسبت رکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ابھی چونکہ میرے پاس وہ اس طرح کے کیمرے نہیں ہیں ایک جگہ کے اوپر، یہ ہمارا فٹ ہی ہے کہ ان کے پاس ان کی یہ آپ لائبریری آ کے دیکھیں، آپ چیک کریں، مطلب جو علماء، خیر کوئی بات نہیں، علماء جو ہوتے ہیں نا، علماء جو جن کا علم دین جو پڑھاتے ہیں شاید ان کے پاس بھی میں کہتا ہوں کہ کتب کا اتنا ذخیرہ موجود نہ ہو،
اور ابھی تو یہ بیمار رہے، مجھے ابھی بتایا کہ میں تقریباً 2 سال تک مطلب چارپائی کے اوپر رہا ہوں۔ جس وقت میں پہلے آتا تھا تو باقاعدہ یہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا چنج لڑانا، یہ باقاعدہ میرے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، اور اچھے مطلب یہ کہ جو کیا کہتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے والے علماء ہوتے ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ حدیث پاک سے استدلال کر کے، قرآنی آیت سے استدلال کر کے، تاریخ سے استدلال کر کے ان کے ساتھ بھی بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ بہرحال باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہماری معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ان کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ادب کے دائرے کے اندر رہ کر اختلاف کرتے ہیں، کہ میرا آپ کے ساتھ اختلاف بھی ہے یہ، لیکن اب ادب کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور مجھے بھی آپ دیکھ لیں، اللہ پاک کا فضل ہے، آپ لوگ جو مستقل سننے والے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے ملک کی چوٹی کے علماء ہیں، میں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے، لیکن ادب کا دامن میں نے کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ تو میں بھی ان کی طرح مسکین سا آدمی ہوں، سائڈ کے اوپر اسی لیے رہتا ہوں کہ معاملات آپ کے علم کے اندر ہے، میں دوبارہ ساری باتیں آپ کے سامنے کیا دہراؤں۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، میں نے کہا اللہ پاک میں ان لوگوں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں اخلاص، دیکھیں بخاری شریف کی پہلی روایت کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو اجر و ثواب ہے اس کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ اعمال کے اوپر ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کی آل کا نام لیتا ہے، حضور کے اصحاب کا نام لیتا ہے، دین کا نام لیتا ہے، اسلام کا، قرآن کا نام لیتا ہے، لیکن درمیان کے اندر دیکھیں وہ اپنے مفادات سامنے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے اوپر گرفت کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص ہے، ہم بے شک اس کو کہتے رہنا کہ یہ دین کو بیچنے والا ہے، یہ شیعہ ہو گیا، یہ خارجی ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا، لیکن اس کی نیت ٹھیک تھی، اچھے انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ اس نے مخلص ہو کر کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو اجر دیں گے۔ تو جب ہم نے معاشرے کے اندر، میں خود اپنی بات کرتا ہوں اور یہ بھی اسی طرح ہے، ہم نے معاشرے کے اندر یہ دیکھا ہے کہ تبدیلیاں آ گئی ہیں، کوئی ہمارا دکھ سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اور اپنی مرضیاں کرتے ہیں، دین کے اندر اپنی مرضی سے دخل اندازی کرتے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں جو ہم نے سنی ہی نہیں تھیں، کبھی ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنی تھی، 14 صدیوں کا جو اسلامی لٹریچر ہے اس کے اندر یہ باتیں نہیں تھیں، تو وہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ میں نے یہی کہا، میں نے کہا سائڈ کے اوپر ہم ہو گئے، تو اب جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے۔ جو اداروں کی ہم نے بنیاد رکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو دین کی خدمت ہمارے سپرد ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ جس طرح بھی ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات اقدس کے اوپر ہمیں کامل یقین ہے کہ یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ ہمارے جو ادارے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمت پوری دنیا کے اندر ہوگی، ان اداروں کو اللہ تعالیٰ انٹرنیشنل حیثیت عطا فرمائیں گے۔ آپ میری بات یہ لکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میری زندگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اتنی زندگی عطا فرمائیں گے کہ ان اداروں کو اللہ تعالیٰ انٹرنیشنل حیثیت عطا فرمائیں گے۔ باقی ہم معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، ناراض بھی نہیں وہ کریں، میرا روز روز اچھا نہیں لگتا ہے کہ بندہ ایک دن ایک بات کرے، دوسرے دن دوسری بات کرے، تیسرے دن تیسری بات کرے۔ تو جب وہ لوگ اپنے دیکھیں مسلک سے ہٹ گئے، اپنے راستے انہوں نے چھوڑ دیے، اور ہر وقت فتوے لگانا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ لتاڑنا، جمعے کی تقریریں اس وقت تک ان کی مکمل نہیں جب تک ہمیں یہ برا بلا نہ کہہ لیں، تو پھر ہمارا یہی حق بنتا تھا۔ وہ جس طرح بخاری شریف کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ آخری زمانے کے اندر مومن کا یہ بہترین سرمایہ ہوگا، یہ دودھ دینے والے جو ان کو لے کر اوپر پہاڑوں کی طرف نکل جائے۔ یہی وہ غار ہیں ہمارے، یہی جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو وہی غار سمجھ لیں کہ ہم چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم آپ کے ساتھ رابطے کے اندر ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، آپ کی باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں، میری آپ تک پہنچتی ہیں، اور ہی ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ مجھے 2 کروڑ روپے کا مدرسہ بنا دیں تو نئی تو بات میں نے کوئی بھی نہیں کرنی، جو باتیں یہاں پر اس گھر کے اندر بیٹھ کر، اس حضرت شہر کے اس گھر کے اندر حضرت صاحب امید صاحب کے گھر کے اندر بیٹھ کے یہی بات میں نے مدرسے کے اندر بھی کرنی۔ آج جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی میں نے دیا، اس کے اندر بھی میں نے یہی بات کی کہ عالم دین جو ہوتا ہے اندر باہر اس کا ایک ہوتا ہے نا، وہ ممبر کے اوپر ہو، پارلیمنٹ کے اندر ہو، بیٹھک کے اندر ہو، گھر والی بات ایک ہوتی ہے، بات ایک ہونی چاہیے۔ اگر ہم دوہرا معیار رکھیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ جو لوگ عدم اعتماد کا شکار علماء کے اوپر ہو گئے وہ ہم سے بھی ہو جائیں گے۔ باقی ایک بات پھر کلمہ طیبہ میں وضو کے اندر ہو، پھر دوبارہ میں نے جمعے کے بعد پھر وضو کیا ہے، ہم نے کھانا کھایا پھر میں نے دوبارہ وضو کیا ہے۔ کسی کا اللہ پاک کی قسم ہے کلمہ پڑھتا ہوں، کسی کا کوئی بغض بھی نہیں، کسی عالم دین کا، کسی مدارس کا، خانقاہوں کا، سب اپنے اپنے معاملات چلتے رہیں۔ میری صرف اتنی درخواست ہے کہ جب میں سب کو چھوڑ چکا ہوں، میں سب کو کہہ چکا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا اپنا راستہ ہے، تو میں دیکھیں نا آپ کے کسی معاملے کے اندر رکاوٹ نہیں ہو، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی مخالفت نہیں کرتا، تو میری بھی یہی درخواست ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے جہاں پر بھی بستا ہے تو وہ ہمارا نام لینا بھی چھوڑ دے، بس اتنی درخواست ہے۔ اور وہ بھی اگر آپ کریں کہ میں نے جواب نہیں دینا یہ بات، یا بس بات ختم ہو گئی، بات بالکل جواب نہیں دینا، کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے محبوب پاک کی بات، اللہ تعالیٰ ادھر قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے استاد یہ مفتی حنیف قریشی صاحب وہ کہتے ہوتے ہیں، کوئی کہتے رہے ہیں، کوئی مجھے کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی مطلب دیکھیں وہ تو انٹرنیشنل شخصیت ہے نا، مجھے تو شاید ہو سکتا ہے اپنے گاؤں کے لوگ بھی پورا نہ جانتے ہوں، شاید
لیکن مجھے جب اتنا فورس کرتے اور میرے خلاف اتنی وہ پروپیگنڈا اور مہمیں، اور باقی میں جہاں پر کئی دفعہ میرے پروگرام، تو میں سوچتا ہوں پھر وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، ان کے ساتھ اس قسم کے معاملات ہوتے ہوں گے، تو وہ کہتے ہوتے ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے سرخرو ہونا چاہیے، بندوں کے سامنے تمہارے سامنے سرخرو ہوں گے تو کیا، نہ ہوں گے تو کیا۔ کل ان لوگوں نے کیا کیا تھا، مجھے اٹھا کر وہ آسمان کے اوپر لے گئے تھے، پھر نیچے پھینک دیا۔ یعنی اٹھے تو وہ نہ جس کو اللہ تعالیٰ اٹھائے، جب اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے پھر بندہ وہ اٹھتا ہے، نظر آتا ہے۔ عوام کو اٹھانا کیا ہوتا ہے، یہ اوپر لے کر۔ طاہر القادری صاحب کے حق میں نے 2 باتیں کی تھیں، یاد ہے نا آپ کو، صرف 2 ان کے حق کے اندر باتیں کی تھیں۔ میرے مدرسے کا کام آج بھی رہ گیا ہے، لوگوں نے وعدہ میرے ساتھ کی ہوا تھا کہ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ چھت بھی اور یہ سارا تعاون ہم آپ کے ساتھ کریں، مجھے محتاجی کسی کی نہیں۔ میرا بھائی ظفر اقبال ہانگ کانگ کے اندر بیٹھے ہوئے مجھے کہتے ہوتے ہیں آپ صاحب ہم ٹھیکیدار نہیں ہے، جو اللہ نے لکھا ہے نا تمہارے نصیب کے اندر کام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر رہے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہیں۔ تو 2 جملے میں نے ان کے حق میں بولے تھے، وہ چھوڑ دیے، میرے ساتھ چھوڑ کے بالکل تن و تنہا مجھے کر گئے لوگ۔ لیکن کچھ بھی ہو، میرے کپڑے بچپن سے 30 سال ہو گئے، 32 سال میری عمر ہے نا، یہ جو لوگ مجھے 20-25 سال سے جانتے ہیں اس طرح سفید کپڑے ہی ہوتے ہیں میرے، اور آج بھی سفید ہی ہیں، اللہ پاک کا فضل، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ سفید کپڑوں کے اندر ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ پاک کے اندر، حضور کے صحابہ، حضور کے امت کے اولیاء، حضور علیہ السلام کی آل بیت، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ کے اندر ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرخرو ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری حضرت صاحب کے ساتھ، امید خان صاحب کے ساتھ یہ محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آباد رکھے اس گھرانے کو، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر خصوصی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اہل سنت کے جو مشائخ ہیں ابھی بھی آتے ہوئے، حضرت قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، حضرت عبدالستار خان نیازی صاحب کا یہ نام لے رہے تھے، اس وقت بھی میں پہلے بھی آتا ہوتا تھا، تو یہ بزرگان دین کا اپنے اہل سنت کے ابھی ذکر کر رہے تھے، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیرزئی شریف کا، ان کے جو بیٹے تھے حضرت صاحبزادہ مفتی محمد امین الحق صاحب رحمۃ اللہ، آتے ہوئے پہلے مطلب میں نے قدم رکھا ہے تو بات شروع ہوئی تو کہتے ہیں ان جیسے لوگ تو کوئی تھے ہی نہیں، اور ان جیسے فقیر اور مسکین لوگ، تو یہ ایک ہوتا ہے ہمارا کنیکشن اللہ پاک کا فضل ہے، جڑا ہوا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو انہی اکابرین کے صدقے، یعنی نیک لوگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری لغزشیں، ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میری آپ جہاں تک آواز جاری، اللہ تعالیٰ سب کو آبادیاں نصیب فرمائے، رحمت عزت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔